أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. فرمایا مشکلات ہی کے وقت ساتھ دینا ہمیشہ کامل الایمان لوگوں کا کام ہے. اس لیے جب تک انسان عملی طور پر ایمان کو اپنے اندر داخل نہ کرے محض قول سے کچھ نہیں بنتا اور بہانہ سازی اس وقت تک دور ہی نہیں ہوتی. عملی طور پر جب مصیبت کا وقت ہو تو اس وقت ثابت قدم نکلنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. حضرت مسیح ناصری کے حواری اس آخری گھڑی میں جو ان کی مصیبت کی گھڑی تھی انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے اور بعض نے تو منہ کے سامنے ہی آپ پر لعنت ڈالی. حقیقت میں یہ بڑی غیرت کا مقام ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر بھی ایسا وقت آیا کہ جب مسلم نے 70,000 آدمیوں کو نماز پڑھائی اور ان سے حضرت امام حسین کی رفاقت کا عہد لیا، مگر جب کسی شخص نے یزید کے آنے کی خبر دی تو سب کے سب آپ کو تنہا چھوڑ گئے. اس قسم کے واقعات بہت ڈراتے ہیں. اس لیے اپنے ایمانوں کو وزن کرو. عمل ایمان کا زیور ہے. اگر انسان کی عملی حالت درست نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے. مومن حسین ہوتا ہے. جس طرح ایک خوبصورت انسان کو معمولی اور ہلکا سا زیور بھی پہنا دیا جائے تو وہ اسے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے. اگر وہ بد عمل ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اعمال میں ایک خاص لذت آتی ہے اور اس کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے. گناہوں سے اسے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے. ناپاک مجلس سے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی عظمت اور جلال کے اظہار کے لیے اپنے دل میں ایک خاص جوش اور تڑپ پاتا ہے. ایسا ایمان اسے حضرت مسیح کی طرح صلیب پر چڑھ جانے سے بھی نہیں روکتا. وہ خدا کے لیے اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیم کی طرح آگ میں بھی پڑ جانے سے راضی ہوتا ہے. جب اپنی رضا کو رضا الہی کے ماتحت کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے اس کا محافظ اور نگران ہو جاتا ہے اور اسے صلیب پر سے بھی زندہ اتار لیتا ہے اور آگ میں سے بھی صحیح و سلامت نکال دیتا ہے. مگر ان عجائبات کو وہی لوگ دیکھا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتے ہیں. غرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدق اس مصیبت کے وقت ظاہر ہوا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا. گو بعض کفار کی رائے اخراج کی بھی تھی مگر اصل مقصد اور کثرت رائے آپ کے قتل پر تھی. ایسی حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے صدق اور وفا کا وہ نمونہ دکھلایا جو عبد الآباد تک کے لیے نمونہ رہے گا. اس مصیبت کی گھڑی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت اور اعلیٰ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے. دیکھو اگر وائسرائے ہند کسی شخص کو کسی خاص کام کے لیے انتخاب کرے تو اس کی رائے صائب اور بہتر ہوگی یا ایک چوکیدار کی. ماننا پڑے گا کہ وائسرائے کا انتخاب بہرحال موزون اور مناسب ہوگا، کیونکہ جس حال میں
کہ وہ سلطنت کی طرف سے نائب سلطنت مقرر کیا گیا ہے اور اس کی وفاداری، فراست اور پختہ کاری پر سلطنت نے اعتماد کیا ہے، تبھی تو زمام سلطنت اس کے ہاتھ میں دی ہے۔ پھر اس کی صاحب تدبیری اور معاملہ فہمی کو پسے پش ڈال کر ایک چوکیدار کے انتخاب اور رائے کو صحیح سمجھ لینا نامناسب امر ہے۔ یہی حال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا تھا۔ اس وقت آپ کے پاس 70-80 صحابہ موجود تھے، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر ان سب میں سے آپ نے اپنے رفاقت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو انتخاب کیا۔ اس میں کیا سر ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف اور الہام سے بتا دیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر اور موزون حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ ابو بکر ساعت عسر میں آپ کے ساتھ ہوئے، یہ وقت خطرناک آزمائش کا تھا۔ حضرت مسیح پر جب اس قسم کا وقت آیا تو ان کے شاگرد ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک نے لعنت بھی کی، مگر صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے پوری وفاداری کا نمونہ دکھایا۔ غرض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور ایک غار میں، جس کو غار ثور کہتے ہیں، آپ جا چھپے۔ شریر کفار جو آپ کی اظہار رسانی کے لیے منصوبے کر چکے تھے، تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اب تو یہ بالکل سر پر ہی آ پہنچے ہیں، اور اگر کسی نے ذرا نیچے نگاہ کی تو وہ دیکھ لے گا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کچھ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لفظ پر غور کرو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ بلاتے ہیں۔ اس لفظ پر غور کرو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، چنانچہ فرمایا ان اللہ معنا، معنا میں آپ دونوں شریک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پلے پر آن حضرت کو اور دوسرے پر حضرت صدیق کو رکھا ہے۔ اس وقت دونوں ابتلا میں ہیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہونے والا ہے۔ دشمن غار پر موجود ہیں اور مختلف قسم کی رائے زنیاں ہو رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس غار کی تلاشی کرو کیونکہ نشان پا یہاں تک ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گزر اور دخل کیسے ہوگا؟ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے ان کو سن رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دشمن آتے ہیں کہ وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوانے کی طرح بڑھتے آئے ہیں، لیکن آپ کی کمال شجاعت کو دیکھو کہ دشمن سر پر ہے اور آپ اپنے رفیق صادق صدیق کو فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے زبان ہی سے فرمایا، کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں، اشارہ سے کام نہیں چلتا۔ باہر دشمن مشورہ کر رہے ہیں اور اندر غار میں خادم و مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس امر کی پرواہ نہیں کی گئی کہ دشمن آواز سن لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود تاریخ اسلام کے اس نہایت اہم واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وما ان ارا واللہ فی الصحاب کلہم کمثل ابی بکر بقلب معطری وصدع لنصر الدین فی وقت عسرہ تبدع بغار بالرسول المعذری۔ خدا کی قسم میں تمام صحابہ میں کوئی شخص حضرت ابو بکر کی طرح معطر دل والا نہیں پاتا۔ دین کی تنگی کے وقت آپ نے اس کی مدد کا بیڑا اٹھایا اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے اندر جانے میں پہل کی، جنہیں خدائے ذوالعرش کی تائید حاصل تھی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.